جی السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ تمام لوگوں کو ایچ بی ایل کی جانب سے اسلامک بینکنگ ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایچ بی ایل پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل بینک ہے جس کی پورے ملک میں 50 کے قریب مخصوص اسلامک برانچز اور 493 کے قریب اسلامک ونڈوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ بی ایل وہ واحد پاکستان کا بینک ہے جس کی شاخیں دنیا کے 15 ممالک میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویبینار کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ تمام لوگوں کو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرا نام فیصل ملک ہے اور میں ایچ بی ایل کے آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفارمیشن اور پروسیس ری انجینئرنگ کو ہیڈ کرتا ہوں۔ اب میں ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ اور سی او کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہیں اور ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ کے اوور آل ویژن سے آگاہ کریں۔ مسٹر محمد اورنگزیب، President and CEO, HBL Bank. Thank you, Faisal. I would like to first of all thank my colleagues and of course the experts. We look forward to hearing your comments and engaging in further discussion, inshallah, as we go forward. میں ان سب لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پچھلے ہفتے جو یورو منی ایوارڈز اللہ کی مہربانی سے we were given اچھے پیغام، سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں and quite frankly it's the team and in HBL as an institution. Islamic banking کے تو obviously we are very very committed to Islamic banking اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس روڈ میپ پہ اس وقت ہم ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صرف 1 منٹ لوں گا to let you know کہ HBL being the largest bank in Pakistan اور ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیں ڈی سپ بھی کہتا ہے، domestic systemically important bank, which essentially means کہ جو ایچ بی ایل اور پاکستان کی اکانومی they are joined at the hip اور اس کی ہمارا جو اس وقت مارکیٹ شیئر ہے ڈپازٹس میں وہ 14% پوری انڈسٹری کا ہمارے ایڈوانسز ہے۔ responsibility to all of you as clients, to the community that we serve and indeed Pakistan. اس میں جو پچھلے 4-5 مہینے سے یہ جو وبا جب سے ملک میں آئی تو 2-3 چیزیں ہیں جن پہ ہم نے بہت ایمفسائز کیا۔ پہلی تو ہے کہ بینک کی جو ریزیلینس ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا جو لارجسٹ برانچ نیٹ ورک ہے، 1700 برانچز ہیں، 2000 سے زیادہ اے ٹی ایمز ہیں، اس وقت تقریباً 2.4 ملین موبائل ایپ یوزرز ہیں، کہ ہم یہ سارا سلسلہ جاری رکھیں اور جو ہماری سروسز ہیں وہ امپیکٹ نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بھی all of those operations are going extremely well اور ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ ہر روز 12 بجے ملتے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ یہ جو آپریشنل پریپیئرڈنس ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں ان سب کے بارے میں ہم بات کر سکیں تاکہ جو کلائنٹ سروس ہے وہ امپیکٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو دا کلائنٹس کہ دیکھیے اس وقت جو ملک جن حالات میں سے گزر رہا ہے، جو ہماری کمپنیز اور کارپوریٹ سیکٹر جن حالات میں گزر رہا ہے اس میں کیش یا لیکوڈیٹی کرنچ ہے اور وہ سب بینکوں کا یہ بالکل ہمارا یہ ڈیوٹی ہے اینڈ سرٹنلی ان ایچ بی ایل آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ وی اسٹیپ اپ اور جتنی بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اسکیمز آئی ہیں، ری اسکیجولنگ کی آئی ہیں، جو روزگار اسکیم پہ آئی ہیں، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ خدا نہ خواستہ یہ لیکوڈیٹی اور کیش کرنچ جو ہے یہ انسالوینسی اور بینکرپسیز کی طرف نہ بڑھے۔ تو اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے تاکہ we can continue to help our clients through this liquidity phase at this point in time. Whether it's روزگار اسکیم ہم تقریباً 21 بلین روپیہ اس میں ڈسپرس کر چکے ہیں اور اس میں فردر اس پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ لاسٹ تھنگ جو میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں is the role that we have played in the احساس disbursement program. تو اس میں دیکھیے ابھی تک ہم رفلی 125 بلین روپیہ ڈسپرس کر چکے ہیں۔ یہ کیمپ سائٹ سے ہوا ہے، یہ ہماری برانچز سے ہوا ہے، یہ ہمارے کنیکٹ ایجنٹس کے تھرو ہوا ہے اینڈ رفلی 10.3 ملین بینیفیشریز کو یہ اس وقت پیسہ جا چکا ہے۔
اب دیکھیے یہ کہنے کو تو 1 کروڑ کے قریب ہے یہ جو ٹوٹل نمبر آف بینیفیشریز ہیں، لیکن اگر ہم ایوریج ہاؤس ہولڈ دیکھیں پاکستان میں تو وہ 6 لوگ بنتے ہیں ٹو 1 بینیفیشری. تو تقریباً یہ 60 ملین لوگوں کو اس کی جو ڈسبرسمنٹ کا فائدہ ہوا ہے ان ویو 1. So HBL in one way or the other has touched lives of roughly 1/3 of the country's population. And we are very humbled and we are very honored the government of Pakistan and Dr. Sanya Nishtar and the SAS program, they selected us as a partner to do this service as we go forward. So یہ تو تھا تھوڑا سا بینک کے بارے میں اوور آل کہ کن ایکٹیویٹیز میں ہم اس وقت we are quite busy with that. دیکھیے آن دا اسلامک بینکنگ سائڈ ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ مفتی زبیر عثمانی صاحب کی لیڈرشپ اور ان کی چیئرمین شپ کے اندر وی ہیو اے ویری سینئر شریعہ بورڈ جو ہمیں ہر وقت ہمیں ان سے گائیڈنس ملتی ہے، اینڈ آئی ایشور یو کہ ان کی ایڈوائس از فالوڈ ٹو دا ہلٹ. جیسے فیصل نے ذکر کیا، ہماری یہ جو جرنی شروع ہوئی یہ 2014 سے جرنی شروع ہوئی جب ہم نے اپنی جو رفلی 493 اسلامک ونڈوز کو ہم نے کھولا. لیکن اب یہ موقع تھا ہمارے پاس کہ اب اس میں ایک سٹیپ چینج لائی جائے اور جو ہماری جو جرنی ہے اسلامک بینکنگ کی طرف وہ HBL کی اس کو ایکسلریٹ کیا جائے. اس میں وی آر ویری فارچونیٹ کہ وی گاٹ اے ورلڈ کلاس لیڈر ان اسلامک انڈسٹری. آفاق صاحب کے ذریعے جو HSBC امانہ کئی ملکوں میں جو HSBC کا اسلامک برانڈ ہے، اس کے بعد یہ ورلڈ وائڈ ہیڈ تھے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اسلامک بینکنگ کے. ہی ریلوکیٹڈ فرام دبئی ٹو کراچی اور آ کے انہوں نے اسلامک بینکنگ کی لیڈرشپ سنبھالی. اور 19 کے دوران انڈر دا شریعہ بورڈ گائیڈنس وی ہیو اگریسولی بلٹ آؤٹ جو ہماری ٹریڈ فائنانس کیپبلٹی ہے، جو کیش مینجمنٹ کیپبلٹی ہے اور ٹریجری کیپبلٹی ہے. اور اب اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری پروڈکٹ کیپبلٹی ہے دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. اور اس میں دیکھیے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کی جو رسپانس ہے has been so encouraging, it's been absolutely phenomenal. کیونکہ ہم تو ایک چیز میں آگے قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن جب ہمیں وہ رسپانس نظر آتی ہے تو that quite frankly propels us to go even more. تو اس میں دیکھیے جہاں تک HBL کا تعلق ہے تقریباً ہم جن چیزوں میں ہم اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ ایگریکلچر فائنانس ہو جائے، SME فائنانس ہو جائے، انویسٹمنٹ بینکنگ ہو، کارپوریٹ بینکنگ ہو، وی آر ان دا ٹریجری مارکیٹس وی آر نمبر 1. اینڈ کوائٹ فرینکلی فرام مائی پرسپیکٹو جو میں نے آفاق صاحب کو کہا ہے کہ دیر از نو ریزن واٹس ایور کہ وی کین ناٹ کلیم آر رائٹفل اسپیس ٹو بی نمبر 1 ان اسلامک بینکنگ انشاءاللہ ان پاکستان ایز ویل. تو اس میں دیکھیے ہم نے کچھ امپورٹنٹ یو کین سے اسمال اسٹیپس بٹ امپورٹنٹ اسٹیپس مارگیج کا ہے وہ ہم نے یہ تہیا کیا ہے کہ وہ ہم کریں گے ہی ایز اسلامک مارگیجز. اس میں ہم نے کوئی کنونشنل سائڈ کا ایلیمنٹ ہی اس میں نہیں رکھا. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی یہ اعلان کیا ہے اراؤنڈ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری، اینڈ ایز ہی ہیز مینشنڈ کہ ہمارا 5% آف دا بینکنگ پورٹ فولیو از گوئنگ ٹو بی ان ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. تو کم از کم یہ جو ہمارا پورا 5% کا حصہ ہوگا بائی ڈیفینیشن از گوئنگ ٹو بی آل اسلامک انشاءاللہ. دیکھیے ہمارا طرف سے تو میں آخری جو اس پہ کلوز کروں گا کہ وی آر گریٹلی انکریجڈ بائی دا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس دیٹ یو ہیو ریپوزڈ ان اس. وی آر گریٹلی انکریجڈ جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو اور ہم تیزی سے آگے بڑھائیں. وی آر ویری فارچونیٹ ٹو ہیو اے ویری سیریس اینڈ سینئر شریعہ بورڈ جن کی گائیڈنس کے انڈر ہم چل رہے ہیں. اور 2 ہمارے بہت محترم کلائنٹس جو ہیں حنیف بھائی اور ابراہیم قاسم بھائی اس وقت ہمارے پینلسٹ بھی ہیں. ان کی بھی انکریجمنٹ، آپ سب لوگوں کی انکریجمنٹ، بیکاز دیکھیے کسٹمر سینٹریسٹی جو ہے یہ HBL کی ایک کارپوریٹ ویلیو ہے. ہماری 5 کارپوریٹ ویلیوز ہیں، اس میں انٹیگریٹی ہے،
اس میں ایکسلنس ہے اور کسٹمر سینٹرسٹی ہے. کسٹمر سینٹرسٹی کی جو جہاں تک بڑی سمپلی مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ کسٹمر کی آواز ہے, وہ آپ کی آواز ہے, اور اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ اس کو اور آپ تیزی سے بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم اتنی ہی تیزی سے آگے بڑھیں گے. So with that, Faisal, I would hand it back to you. Thank you. اورنگزیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ اورنگزیب صاحب نے اتنے جامع انٹروڈکشن کے بعد بقیہ ویبینار کی ٹون سیٹ کر دی ہے, تو میں جناب ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایچ بی ایل کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین ہیں, اور وہ آج ہم سب سے اسلامک بینکنگ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نیو نارمل ہے جس کے اندر ہم سب داخل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. چیئرمین صاحب, اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں اپنے بینک ایچ بی ایل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اس ویبنار کا انتظام کیا جبکہ بزنس کے حالات اور ملک کے معاشی حالات بڑے متاثر ہیں, اور اتنے سارے اپنے کلائنٹس, بینک کے ہمارے ایگزیکٹوز, اسپیشلی پریزیڈنٹ صاحب اور جتنے بھی ہماری ہائر مینجمنٹ ہے, وہ سب حضرات نے ماشاءاللہ وقت نکالا اور اسلامی بینکنگ کے کاز کے لیے انہوں نے ہم سب کو ٹائم دیا. یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے. اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے, اس کا یہ احسان ہے, اس کا یہ کرم ہے کہ آج ہم جس موضوع کے اوپر بیٹھے ہیں, اسلامی بینکنگ اور اپنے کاروبار کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق ڈھالنا, یہ اتنا بڑا ایک اہم مقصد ہے کہ جس کی تاکید اللہ رب العزت نے بھی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی. اسلامک بینکنگ کا آغاز آپ سب جانتے ہیں کہ سن 2000 سے شروع ہوا, یعنی کانسیپچولی اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, محنت کے حوالے سے. یوں تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا 80s کے اندر, لیکن وہ مختلف ایسے مرحلے رہے کہ اس میں اسلامی بینکنگ آگے فروغ نہ پا سکی. لیکن 2000 سے کام شروع ہوا اور 2003 میں میزان اور دوسرے بینک میدان میں آئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی بینکنگ اس وقت پورے پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں وہ پھیلتی چلی گئی. میرا جن ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ان میں وہ ممالک بھی ہیں جو پیور بدھسٹ ممالک ہیں, کرسچن ممالک ہیں, مسلمان وہاں پر مائنورٹی کے اندر ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہاں پر بھی اسلامی بینکنگ چلتی اور بہت کامیابی کے ساتھ چل رہی. اس لیے اسلامک بینکنگ یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے, اور آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی جس تیزی کے ساتھ اسلامی بینکنگ پھیلی اور جس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلامی بینکنگ کی طرف رخ کیا, یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے. ایچ بی ایل نے بھی اپنی اس ضرورت کو محسوس کیا کچھ سالوں پہلے, اور ایچ بی ایل کے بورڈ نے, بی او ڈی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی اسلامی بینکنگ کریں گے, اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس وقت ہماری ایچ بی ایل کی الحمدللہ جو اسلامی بینکنگ ہے وہ اگر ہم یوں کہیں کہ سیکنڈ لارجسٹ بینک ہے تو بالکل درست بات ہوگی. بڑے کم وقت کے اندر ایچ بی ایل نے اس کے اوپر ترقی کی, اس کو پروان چڑھایا, اور اپنی ساری پروڈکٹ اور اپنے سارے مینولز, اپنے سارے ایگریمنٹس یہ شریعہ کمپلائنس بنانے کے لیے بہت سخت محنت کی. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارا الحمدللہ پورا شریعہ بورڈ ہے. آفاق احمد خان صاحب ہمارے ہیڈ آف اسلامی بینکنگ ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب کی اور پوری مینجمنٹ کمیٹی کی, پورے بی او ڈی کی
بہت ہم لوگوں کے اوپر توجہ ہے، اور ان کی گائیڈنس کے اندر اور ان کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، شریعہ بورڈ، ہماری پوری شریعہ کی ٹیم الحمدللہ جو کام کر رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو برانچیز ہیں اور جو ونڈوز ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور 500 سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس ونڈوز ہیں، 500 سے زیادہ ہمارے پاس سب ملا کر برانچیز وغیرہ ہیں، اور ان کا جو بزنس ہے وہ الحمدللہ وہ بزنس تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ وضاحت یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بعض بینک ہوتے ہیں فل فلیج بینک ہوتے ہیں، اور بعض بینک ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا ڈویژن کہہ لیں یا یوں کہہ لیں ونڈوز کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو فل فلیج بینک ہیں وہ تو اسلامک ہیں، لیکن جو ہمارے ڈویژنز کام کر رہے ہیں یا ونڈوز کام کر رہی ہیں وہ پیور اسلامک شاید نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے بھی ہیں۔ ہمارے کلائنٹ بھی بعض اوقات بہت سارے جو ہمیں ملتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ بھی اپنے ان تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ جب شروع ہوئی تو پہلے دن سے ونڈوز کی صورت میں جو شروع ہوئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 طریقہ کار کی اجازت دی علماء کے باہمی مشورے سے۔ نمبر 1 فل فلیج اسلامک بینکس ہوں گے، نمبر 2 سبسیڈریز ہوں گی، نمبر 3 جو ڈویژنز اور ونڈوز ہوں گے یہ ہوں گے۔ اور ان سب کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ علماء کے مشورے سے اور اپنے بینکس کے حضرات کے مشورے سے اس کی گائیڈ لائن انہوں نے طے کی۔ تمام پروڈکٹ جو فل فلیج اسلامی بینکوں کی ہوتی ہیں وہی پروڈکٹ سیم کی سیم وہ ونڈوز والے بینکوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے ان تمام ونڈوز کے اوپر، ان تمام ڈویژنز کے اوپر جو اسلامی بینکنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا شرعی آڈٹ ہوتا ہے، ان کی ساری پروڈکٹ باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ اپروو ہوتی ہیں بیفور لانچنگ آف 15 ڈیز، اور ان کا بھی تمام طریقہ کار اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ منظور ہو کر آتا ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، شریعہ بورڈ بھی اس کا خیال رکھتا ہے، ہماری بینک کی مینجمنٹ بھی اس کا خیال رکھتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس بات کو پوری طرح مانیٹر کرتا ہے کہ ہمارے پیسے مکس اپ نہ ہو، ہمارے پیسے کنونشنل ٹریجریوں کے پاس چلے جائیں، ان کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ اس کا پورا ایک نظام ہے چیکنگ کا۔ اگر کہیں اس کے اندر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو باقاعدہ وہ نظروں میں آتی ہے، وہ پکڑی جاتی ہے، اس کو ہمیں چیک کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس بات کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری ڈپازٹس کی پروڈکٹ، ہماری جو ہماری ڈپازٹس کے پروڈکٹ ہیں یا ہمارے فائنانسنگ کے پروڈکٹس ہیں یا ہم جو پیسے آگے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری شریعہ کے مطابق۔ ہمارے شریعہ بورڈ میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پروڈکٹ آتی ہے، تو شریعہ بورڈ کے حضرات میرے شریعہ بورڈ کے ہم 3 حضرات ہیں، میں ہوں محمد زبیر عثمانی، میرے ساتھ مولانا مفتی اعجاز احمد سمدانی صاحب ہوتے ہیں، اور جو ہمارے RSBM ہیں مولانا مفتی یحییٰ عاصم صاحب وہ ہوتے ہیں۔ ہم 3 حضرات کا یہ ایک شریعہ بورڈ ہے۔ تو ہماری جتنی پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پروڈکٹ وہ تمام حضرات کی نظر سے بہت اہتمام سے گزرتی ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات چیکنگ کے مرحلے میں ہمیں 8-8 مہینے، 9-9، 10-10 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں بھی 1-2 چیزیں ہم نے اس طریقے سے کی کہ ہمیں اس کے اندر ایک بڑا طویل عرصہ لگا اس کی ریسرچ کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر۔ پھر وہ اسٹیٹ بینک جاتی ہے، اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بعد وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک کانسیپٹ لوگوں کا ہے کہ جو فل فلیج اسلامی بینک تو اسلامک ہیں لیکن جو ڈویژنز ہیں وہ اسلامک نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پورے پیور اسلامک ہیں۔ ان کے فنڈز، ان کے اکاؤنٹس، ان کی پروڈکٹس اور ان کے مینولز، ان کے ایگریمنٹس وہ سارے کے سارے شریعہ کے مطابق اور بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں، وہ کسی طرح بھی مکس اپ نہیں ہوتے، اور اس کی بھرپور مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ اور جتنی بھی ہماری شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنل شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہے،
वो तमाम सहूलतें हम मुहैया करने की कोशिश करते हैं जो कि फुल फ्लेज इस्लामी बैंकों में हो। अब से 15 साल पहले तक तो हमारे यहाँ ये था कि हमारे जो इस्लामी बैंक्स और के डिविजन्स होते थे वो सारी प्रोडक्ट्स ऑफर करने की पोजीशन में नहीं थे, काम नया नया शुरू हुआ था, कुछ मसाइल भी बहुत थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन कोई पिछले 5 साल से तो एचबीएल के मैं शरिया बोर्ड पर हूँ, मैं ये बात देख रहा हूँ और कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं और उसके अंदर हम जो तरमीम करते हैं, उसके अंदर जो हम उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं, वो सारी की सारी मिनो अन वो अडॉप्ट की जाती हैं, उसके मुताबिक बिजनेस किया जाता है और खुलकर हमारे यहाँ इस मौजू के ऊपर गुफ्तो शुनीद होती है। आफाक साहब बहुत बखूबी जानते हैं, हमारी एससीडी की टीम और सब हजरात और पीडी की टीम अच्छी तरह जानती हैं कि बिल्कुल खुलकर हम उसके ऊपर अपना इजहार ख्याल करते हैं और जिस तरह शरीयत का मामला होता है और बैंकिंग प्रैक्टिस होती है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रोडक्ट तैयार फाइनलाइज की जाती है। हम अपनी प्रोडक्ट्स में 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं। नंबर 1 शरिया का, कि शरिया के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। उसमें बाज़ औक़ात हमें अपनी यानी अपनी रिसर्च के लिए, अपने राय को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम जब कभी किसी जगह के ऊपर किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो हम अपने जामिया दारुल उलूम कराची की तरफ रुजू करते हैं। जामिया दारुल उलूम कराची एक बड़ा मशहूर नाम है मदारिस की दुनिया में, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सारी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, तो वो हमारे इस्लामी बैंकिंग के माशाअल्लाह सरखेलों में से हैं। तो हम उनके पास चले जाते हैं अगर कहीं हमें कोई प्रॉब्लम होता है, उनसे मशवरा करके, अपने दारुल इफ्ता से मशवरा करके हम एक चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ प्रोडक्ट में फाइनलाइज की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मेनुआन अमल किया जाता है और जो चीज़ तय हो जाती है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अमल होता है। शरिया के हवाले से भी उसको देखने के लिए एससीडी की टीमें हैं, इंटरनल शरिया ऑडिट है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट है, स्टेट बैंक की इंस्पेक्शन की टीमें हैं, वो इसको देखती हैं। और इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो चुके हैं कि जो हमारे कस्टमर्स की ज़रूरियात हैं हम उन ज़रूरियात को पूरा करें और इस्लामी बैंकिंग के तरीक़ेकार जो हमने तय किया, शरिया के हवाले से तय किया, उसके मुताबिक हम इसको करें। इस वक्त हमारे पास जितनी भी स्टेट बैंक हैं, स्टेट बैंक ने माशाअल्लाह इस मरहले में, बल्कि हर मरहले में इस्लामी बैंकिंग की प्रमोशन के लिए बहुत मदद की, बहुत काम किया और बहुत अच्छे खतूत के ऊपर उन्होंने स्टेट बैंक ने काम किया। इन मुश्किल हालात में जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो मसाइल पेश आए, उन मसाइल के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्कीमें जारी की, तो उन स्कीमों को शरिया के हवाले से अमल दरामद किया गया। हमने अपने बैंकों में किया, जितनी स्कीमें उनकी आई उनको शरिया के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद किया और बैंकिंग इंडस्ट्री को हमने वो शरिया के हवाले से अमेंडमेंट के साथ वो सहूलतें हमारे बैंक ने, एचबीएल ने वो फराहम की। ये इसलिए किया ताकि रोज़गार भी मिल सके, मुल्क की मईशत को भी एक मजबूत सहारा मिल सके और जो लोग हमारे कारोबारी हमारे हजरात हैं उनको एक बेहतर तरीके के साथ काम करने के मौके उनको मैसर आ सके। और आखिर में मैं अपने एचबीएल को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त के अंदर जबकि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे, तरह तरह के प्रॉब्लम पेश आ रहे थे, तो वो उन्होंने उसके अंदर उसको इनेकाद को मुकम्मल किया। और मैं ये आपके सामने फिर एक बात अर्ज़ करता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग एचबीएल के साथ इंशाअल्लाह शरिया के हवाले से बिल्कुल बेगुबार है और बिल्कुल सही है और हमारी जितनी हम 3 हज़रात की मेहनत है और सब हज़रात की मेहनतें हैं, उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त और सही खतूत के ऊपर ये काम कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लामी बैंकिंग को खूब आगे बढ़ाए और हम सबको इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेयरमैन साहब, इतनी मुफीद मालूमात हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा हमारे एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग के हेड हैं जनाब मोहम्मद आफाक खान साहब, उनको मैं दावत देता हूं। और आफाक साहब हम सब को एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग के मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं उनसे आगाह करें
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کسٹمرز کو یہ بھی بتائیں کہ ایچ بی ایل اب نیو نارمل میں کس طریقے سے کو ایگزسٹ کرے گا. تو آفاق صاحب پلیز. فیصل بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری بڈی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی زبیر عثمانی صاحب کا, پریسیڈنٹ اورنگزیب صاحب کا, ہمارے دوست محترم ہمارے کلائنٹ حنیف مشیارہ بھائی اور ابراہیم قاسم بھائی کا, انہوں نے وقت نکالا, اور سب سے زیادہ آپ سب حضرات کا جنہوں نے آج کا ویبینار جوائن کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور السلام علیکم. اتنی جامع گفتگو ہو گئی ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور میں تھوڑا سا وقت اپنے کلائنٹس کے لیے رکھوں گا تاکہ وہ بات کر سکیں, اور پھر کچھ وقت Q&A کے لیے رکھوں گا کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں. ویبینارز میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وقت نہیں رہتا کہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. تو مختصراً یہ کہ جیسے پیرنٹ صاحب نے کہا کہ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ بالکل تیزی سے گرو کر رہی ہے. ہم نے صرف چھوٹا سا ایک 2019 میں تبدیلی لائے ہیں. پہلے ہماری ریٹیل ڈسٹریبیوشن جو تھی 540 ہماری ونڈوز اور برانچز تھیں, وہ 200 شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں پاکستان کے. اب ہم اس کو گرو کر کے انشاءاللہ 300 شہروں میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. تو پہلے ہمارا زیادہ فوکس تھا کہ ہم بڑی کارپوریشنز کو, پبلک سیکٹر کو اور حکومت کو فائنانسنگ میں مدد کرتے تھے. 2019 سے ہم نے جو اپنی اسٹریٹجی میں شفٹ لے کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ریئل اکانومی میں کارپوریٹ کے کسٹمرز ہوں, کمرشل کے کسٹمرز ہوں, ایس ایم ای کے کسٹمرز ہوں, ایگری فائنینس کے کسٹمرز ہوں, یا ہمارے ریٹیل سیلز ہوں, تو پہلے ہم ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً جیسے پیرنٹ صاحب نے کہا ہم پاکستان کے سب سے بڑے بینک ہیں, تو یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم حکومت پاکستان کی بھی مدد کریں. تو وہ ہم کرتے رہیں گے, وہ ہم کم نہیں کریں گے, لیکن ہم نے اپنا فوکس جو ہے ریئل اکانومی کی طرف کر دیا ہے, کسٹمرز کے اوپر جو اسلامک کی نیت سے اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں, اپنی ذاتی زندگی میں اسلامک بینکنگ کے اس سے جینا چاہتے ہیں. تو اس کی طرف ہم نے اپنی توجہ بڑھا دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی چیز نہیں کیا ہے. جیسے شریعہ بورڈ میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ بڑا ہمیں سپورٹ ہے ان کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی بڑا سپورٹ ہے, میں اس پہ بھی 1 منٹ میں آؤں گا. تو پروڈکٹس ہم نے ساری کمپلیٹ کر لی ہیں. آج الحمدللہ پاکستان کے اسلامک بینکنگ نیٹ ورک میں کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. اس کے بعد جیسے فیصل نے اپنے شروع میں فرمایا, الحمدللہ ہم سیکنڈ لارجسٹ نیٹ ورک اور بینک ہے بائی بیلنس شیٹ. تو ہماری ڈیپ پاکٹس ہیں, ہم اچھے اور برے وقت میں اوپن فور بزنس ہیں. جیسے پیرنٹ صاحب نے کہا کہ سب سے بڑے ہونے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پہ عائد ہوتی ہیں. تو ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ اور ایچ بی ایل اسلامک بینک از اوپن فور بزنس. ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ کھڑے ہیں اس کووڈ کی مصیبت میں, مشکل وقت میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جتنی بھی اسکیمیں نکالی ہیں تاکہ بے روزگاری کو کم سے کم رکھا جائے, اور کارپوریٹ جو کسٹمرز ہمارے فیکٹریز جو بند تھیں کچھ دنوں, تنخواہوں کے حساب سے اور ان کے جو فائنانسنگ میچور ہوئی تھی ان کے حساب سے جو بھی اسکیم لائی ہیں, الحمدللہ اسلامک بینکنگ نے پاکستان میں وہ ساری اسلامک طور کے اوپر پیش کی اپنے کسٹمرز کو. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامک بینکنگ اب پاکستان میں میچور ہو گئی ہے. تو جو کنونشنل بینک کر سکتا ہے الحمدللہ اسلامک بینک بھی ان کے شانہ بشانہ صحیح وقت کے اوپر ہمارے اسلامک کسٹمرز کے لیے جو اسلامک کو پریفر کرتے ہیں ان کے لیے سولوشن لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, کووڈ میں جو پرابلمز آئی ہیں اس میں ایک اچھائی آئی ہے کہ جو ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹائزیشن اور یہ ویبینار ہو رہا ہے, زوم کال, یہ 5-7 سال کو انہوں نے کمپریس کر کے 3 مہینے میں آگے لے آئے. تو ہم بھی بہت کوشاں ہیں کہ ہم اپنے کسٹمرز کو ڈیجیٹلی بہترین سے بہترین سہولیات پرووائڈ کریں, یا ٹریڈ میں ہوں یا کیش مینجمنٹ کی مد میں ہوں. ہماری بہت ساری پروڈکٹس ہیں جس سے آپ اپنی تنخواہیں دے سکتے ہیں الیکٹرانکلی, اپنی ایل سی کی ای فارم رجسٹر کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی.
اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم بہت وقت لگا رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت سرمایہ بھی لگا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ ڈیجیٹل سولوشنز میں پاکستان میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی سپورٹ کے ساتھ لیڈ کرے گا. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا میں ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ان صارفین کے لیے کلائنٹس کے لیے جو کہ کاروبار سے تعلق نہیں رکھتے لیکن انڈیویجول کلائنٹس ہیں, تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایچ بی ایل صرف اسلامک ہوم فائنینس کی پروڈکٹ آفر کرتا ہے. جس طرح پیرنٹ صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی ایک بہت محنت ہو رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلانات کیے ہیں, تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی حبیب بینک جو ہے اسلامک موڈ آف فائنینس سے لیڈ کرے گا. تو جتنی بھی لو کاسٹ ہاؤسنگ کے سولوشن ہم سوچ رہے ہیں الحمدللہ وہ سب شریعہ کے مطابق ہوں گے. آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ اگر ہم آٹو فائنینس کو لیں تو پاکستان میں جو آٹو فائنینس ہوتا ہے اس کی اسلامک شرح جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ سے تھوڑی سی زیادہ ہے. اسی طرح اگر آپ ہوم مارگیجز کو لیں تو اس کی شرح بھی اسلامک ہوم مارگیجز تھوڑی سی زیادہ ہے کنونشنل ہوم مارگیجز سے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کلائنٹ کے پاس جب بھی آپ اسلامک سولوشن لے کے جائیں گے تو اس کا خیر مقدم کرتا ہے انڈیویجول سطح پہ بھی, اور وہی لوگ جب کاروبار میں آتے ہیں تو کاروباری سطح پہ بھی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت مراحل ہیں کامیابی کے جو ہم لوگ عبور کر سکتے ہیں. ڈیجیٹائزیشن کی طرف ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آؤں گا کہ ہم ہر طبقے کو سوسائٹی میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ذکر کیا احساس پروگرام کا, تو وہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے ایچ بی ایل کنیکٹ. لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایچ بی ایل کنیکٹ ہم اسلامک ورژن بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ہمارے بہت سارے کلائنٹ دونوں ہمارے مہمان جو آج ہم نے شرکت کر رہے ہیں دونوں ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ ایچ بی ایل کنیکٹ اسلامک بھی استعمال کرتے ہیں. یہ وہ چھوٹے طبقے کے لیے مزدور لوگوں کے لیے ہے جو بینکنگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اور برانچ لیس بینکنگ کرنا چاہتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ ایچ بی ایل اسلامک بینک صرف بڑے کلائنٹس کے پیچھے نہیں جائے گا, صرف حکومت کے پیچھے نہیں جائے گا, پورے معاشرے کی خدمت کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو اس کے ساتھ میں مختصراً ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے پھر کیو این اے میں اور بات ہوگی. شکریہ. آفاق صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی سے ایچ بی ایل کے پلانز کو سم اپ کیا ہے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہ ایچ بی ایل ایک فارورڈ لکنگ ادارے کی طرح نیو نارمل میں اپنے تمام کسٹمرز کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. خواتین حضرات, جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اس ویبینار کے اندر مختلف پولز اور سرویز کنڈکٹ کرتے رہیں گے. تو اب پہلے پول کا وقت آ گیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت آسان کام ہوگا. آپ کی اسکرین پر ایک سوال آپ کے سامنے نمودار ہوگا. آپ نے سوال کو پڑھ کے اس کے 2 جواب ہوں گے, ہاں یا نہ, یس یا نو. کوشچن ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ is able to cover majority of the customer needs in the market. 92% نے yes کا جواب yes کہا ہے, which is very encouraging. تو آفاق صاحب, this is good information آپ کی ٹیم کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ہم اس فیڈ بیک کو استعمال کریں اور اس سے کچھ حاصل کریں. تو یہ ہمارا پہلا پول تھا. لگتا ایسا ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران پوری دنیا اب ایک ہو گئی ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی موجود اچھی پریکٹسز کو کسی بھی صورت میں ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے. آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور باعث فخر ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کے وہ کامیاب ترین کاروباری شخصیات موجود ہیں جو کہ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اس پر اپنے اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہمارے اگلے پینلسٹ ہیں جناب محمد حنیف مچھیارا, جو کہ ہینٹیکس اور ڈی سی سی گروپ کی چیئرمین ہیں. آپ کا تعلق ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ ہے اور آپ ایچ بی ایل کے کسٹمر بھی ہیں. تو حنیف بھائی, آپ کا ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ کے ساتھ جو ایکسپیرینس رہا ہے اس کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو کچھ بتائیں. اوور ٹو یو حنیف بھائی.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी इस स्पीच में, इस टाइम में इतना कीमती वक्त निकाल के सुन रहे हैं। और ख़ास करके मैं औरंगजेब साहब का, आफाक साहब का और जनाब फैसल साहब का और जनाब मुफ्ती जुबैर उस्मानी साहब का सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। बैंक का नाम आते हमारे दिमाग में एक ही अल्फाज आता है, सूद। बैंक का काम सूद पर, एक पैसा लेना एक को देना। क्या हम ये कारोबार कर सकते हैं सूद पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर हदीसों में लिखा हुआ है कि देने वाला सूद और लेने वाला दोनों जहन्नम में है। इसके बाद क्या हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दौरान हम अपना दिमाग बना लिया था कि हम इस्लामिक बैंक में अपने आप को ले जाएंगे। तो मेरी मुलाकात हुई थी अपना आफाक साहब से। आफाक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे औरंगजेब साहब से मुलाकात कराएं ताकि मैं इस्लामिक बिजनेस में आ सकूं, इस्लामिक बैंकिंग में अपना बिजनेस ला सकूं। इस दौरान आफाक साहब ने कहा मैं आपको कांटेक्ट करता हूं, लेकिन ये इत्तेफाक था कि दूसरे दिन आफाक साहब का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि औरंगजेब साहब कहते हैं कि हनीफ भाई को आने की कोई जरूरत नहीं, मैं हनीफ भाई के पास जाऊंगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि खुद आए, हमारी फैक्ट्री देखी और हमारे कारोबार देखा, हमसे डिस्कस की और उसी टाइम में उन्होंने कहा आपको क्या लिमिट चाहिए। हमने कहा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसी टाइम पे इन्होंने सब लिमिट सेक्शन कर दी, सब्जेक्ट टू कि आप बैंक का प्रोसीजर पूरा करेंगे और सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम कर लेंगे। उस टाइम पे जब आफाक साहब आए थे तो उनके साथ आफाक साहब के साथ औरंगजेब साहब, आफाक साहब, मुश्ताक पंजवानी थे, सलीम भाई थे और एक अपना मुनीब था और सोहेल था और रिजवान थे। ये सब लोग आए थे। ये सब लोग से मैं मिला और बाद में भी काफी टाइम मुलाकातें हुई हैं। ये लोग सब, स्पेशली मैं आफाक साहब के लिए कहूँगा कि ये इतने बहुत एजुकेटेड प्रेसिडेंट इस वक्त है सब बैंकों से, और इतने डाउन टू अर्थ के मैं सोच भी नहीं सकता था, इतने पोलाइट कि मेरे दिमाग में ख्याल नहीं था। मैं दूसरों से मिलता हूँ लेकिन मुझे जब महसूस है कि ये कमाल का आदमी है, यानी कोई फूफा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत डाउन टू अर्थ। मुझे बहुत खुशी हुई, कारोबार हो या ना हो तो मैं उस टाइम पे बहुत खुश हुआ इनसे मिलके। इसके बाद इत्तेफाक है कि हमारा कारोबार बिल्कुल शुरू हो गया और हमको 100% सब इस्लामिक में ले जाना था, लेकिन कल का किसी को पता नहीं है। हम समझ रहे थे कि हम चले जाएंगे, लेकिन ये वायरस आके बीच में सब ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक कोई लंबा डिफरेंस नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में। लोगों को डर आ गया है। अगर हम अच्छी तरह से जाएं, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि हबीब बैंक इस्लामिक के जितने स्टाफ है जिनसे मैं टकराया हूँ, सब डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट नेचर और कोऑपरेटिव। ये कोई मुश्किल है ही नहीं। और हम क्यों गुनाह करें जब कुरान शरीफ में अल्लाह मैंने क्लियर कह दिया है सूरह बकरा में कि जो रबा यानी सूद का कारोबार करेगा समझो वो मुझसे जंग करेगा। क्या हम अल्लाह से जंग कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी एक सांस जो हमारे अंदर जाती है उसके भी अल्लाह क्या मोहताज है। अगर वो सांस दोबारा नहीं है बाहर आवा तो खत्म बात होगी। क्या हम इतनी चीजें होने के बाद फिर, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, एक मेहरबानी करें, नियत कर ले कि हम इस्लामिक में जाएंगे। देखें क्लियर हदीसों में कि अल्लाह कहता है कि अगर आपने नेकी सोची तो मैंने लिख ली, आपने गुनाह का सोचा जब तक वो गुनाह नहीं करोगे मैं नहीं लिखूंगा। तो आज क्यों हम ना सोच ले कि हम इस्लामिक सिस्टम में जाएंगे और इस्लाम के हिसाब से कारोबार करने की मना नहीं है अल्लाह ने की, लेकिन इस्लामिक सिस्टम से हम इस टाइम पे स्पेशली जुबैर उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने सीरिया बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से हर चीज रखी है। प्लस हमको कभी भी कोई बात आती है दिमाग में जो कि शैतान तो घुसा हुआ जिस्म में, तो उनके पास चले जाते या उनके आदमी को बताते, इतना बेहतरीन जवाब आता है। इस तरह नहीं कि ये करना है, नहीं ये नहीं कर सकते आप, ये करना है। तो मैं उनको एक दफा दोबारा उस्मानी साहब का, मुफ्ती जुबैर उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मैं कह दूं कि भाई अगर आज जब इतने खराब हालात हुए, उस वक्त जब बंद शट डाउन हो गया,
बिलियंस ऑफ रुपीस का माल हमारी फैक्ट्रियों में पड़ा होता। हम बहुत परेशान थे, और जब परेशानी आती है ना भाई, तो उस टाइम पे एक ही दिमाग में आता है बैंक से सपोर्ट ले। तो बैंक क्या करती है, बारिश आती है तो अम्ब्रेला बंद कर देती, बारिश खत्म हो जाए अम्ब्रेला खोल देती। लेकिन हमारी बैंकर्स ने और हबीब बैंक इस्लामिक ने ऐसा नहीं किया, आउट ऑफ द वे जाके हमारे साथ कोऑपरेट किया, और हम इस तकलीफ से निकल आए। इस तकलीफ से निकलने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो स्टेट बैंक का है। इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हफीज शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक का। इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुल्क को बचाया, जबकि वो खुद क्राइसिस में है। वो जब खुद क्राइसिस में होता है आदमी दूसरों को क्या मदद करेगा, लेकिन नहीं, इन्होंने पिछले 3 साल से जो हमारे रिफंड बाकी थे, सेल टैक्स के, कस्टम रिबेट के, DLTL के, मेरा अंदाजा है 3 अरब के करीब होंगे या ज्यादा होंगे, इन्होंने 60% रिलीज कर दिया विद इन 4 मंथ्स। ये पैसा हमको उसमें काम आया, जो लोगों के हमने माल ले लिया था, माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, उनकी पेमेंटों में जो लोकल सप्लायर है, पॉकेट लाइनिंग है, एसेसरीज है, बहुत सारी चीजें, उसमें हमको सहूलत दी। फिर एक और सहूलत दी कि 3 महीने की सैलरी दे दी। 2 महीने से फैक्ट्रियां बंद थी, हम दे ही नहीं सकते सैलरी। इन्होंने 3 महीने की सैलरी दे के उन गरीबों के सबके घर चल गए, और हम अपने दोबारा खड़े हो गए। इस दौरान इन्होंने दूसरे 3 महीने की सैलरी भी दे दी, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें ये काम करेंगे जो लोग, हमको उसका बेनिफिट होगा, लेकिन गवर्नमेंट उसकी सैलरी पे करे। इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट बोलेगी सैलरी देनी नहीं है, देनी है लॉन्ग टाइम में। तो ये जो सपोर्ट हुआ, प्लस हमारी जितनी फॉरेन पेमेंटें थी जो ड्यू हो गई थी, और पूरी दुनिया में, इटली में, यूके में, स्पेन में, अमेरिका में, तो कहाँ से पैसे आते लोगों की पेमेंट है वहां से। इन्होंने, स्टेट बैंक ने 90 डेज सबको एक्सटेंड कर दिया। मेरा कहने का मकसद, हजारों आदमी जो मेरे पास काम कर रहे हैं और दूसरे, ये सब बेरोजगार होते, सब काम 90% बिजनेस बंद हो जाता अगर ये स्टेट बैंक की सपोर्ट नहीं होती तो। इसलिए मैं दोबारा एक दफा स्टेट बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नर साहब का, स्टेट बैंक के, और अपना हफीज शेख साहब का और इमरान खान का। इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बिजनेसमैनों को संभाला, स्पेशली टेक्सटाइल को और गारमेंट्स को, जिनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं क्या कहूँ, ये सब लोग बड़े अच्छे हैं। हम आज नियत करें, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए हम भी अपना पूरा कारोबार नहीं शिफ्ट कर सके क्योंकि ये क्राइसिस आ गए, लेकिन इंशाअल्लाह 100% शिफ्ट करेंगे। मोर देन 40-50% हो चुका है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, आज आप सब भाई मेरी रिक्वेस्ट पे नियत कर लें। नियत करने के बाद अल्लाह आपका साथ देगा, क्योंकि जब नेकी की तरफ जाएगा तो अल्लाह साथ देगा ही। ये वायरस जो हमारे मुल्क में फैला हुआ है, ये भी हमारी गलतियों की वजह से, हम गुनाह करते जा रहे हैं, डर नहीं रहे, तो अल्लाह मैंने वायरस दे दे। जब हम कहते हैं पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो ये वायरस कैसे हिल सकता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हम सब जो है ना, अल्लाह से माफी मांगे और नियत कर लें। देखो वो तो अल्लाह जब तौफीक देगा जब भी हम कर सकेंगे। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मैंने हमको ये मौका दिया कि इस्लामी बैंकिंग की तरफ हम चले आए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह इस वायरस से हिफाजत रखे, और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और हबीब बैंक इस्लाम की भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हबीब बैंक इस्लामिक सर्विस आउट क्लास है। बाकी मेरी सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हनीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया कि एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत कलीदी रोल अदा कर रहा है, और आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, अब हम अपने सेकंड पोल पे आते हैं, पोल नंबर 2 पे। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ जाएगा, और कोशिश करनी है कि आप उसका जवाब जल्द से जल्द दे सकें। वही तरीक़ेकार होगा, मुख्तलिफ सवाल है। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इस्लामिक बैंकिंग नीड्स विल बी सर्व्ड मोर थ्रू डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशंस? आपकी स्क्रीन के सामने रिजल्ट्स मेरे ख्याल से नमूदार हो गए हैं। 94% ने येस कहा है, 7% लोगों ने नो लिखा है। तो आफाक साहब और इस्लामिक टीम, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी फीडबैक है कि डिजिटल के ऊपर फोकस होना जैसा कि हमारा है,
بٹ اس پہ مزید فوکس کرنا اب لگتا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. ہمارے اگلے معزز پینلسٹ جناب ابراہیم قاسم صاحب ہیں جو کہ پریمیئر گروپ کے چیئرمین ہیں. آپ کے بزنسز میں ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور مینوفیکچرنگ شامل ہے. ابراہیم بھائی، ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آپ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. چنانچہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ کے ایکسپیرینس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اور زیادہ انکریج ہوں. تو جی ابراہیم بھائی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اورنگزیب صاحب، آفاق صاحب، مفتی زبیر عثمانی صاحب، میرے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی حنیف بھائی، میرے رہائش میں بھی پڑوسی ہیں اور کاروبار میں بھی ان کی ہماری مل جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہے، اور فیصل ملک جو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور شاید کسی نے یاد نہیں کیا بیک گراؤنڈ میں ظفر اور احسن، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میرا خیال ہے آلموسٹ ایوری ڈے فالو اپ میں تھے میرے ساتھ تاکہ ویبینار جو ہے نا ماشاءاللہ کامیاب ہو. ایز اے بزنس مین حنیف بھائی نے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کر دی ہیں جو مجھے بھی کہنی تھی. کہ اورنگزیب صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے. ویری ہمبل جینٹل مین، ویری ویلکمنگ، ویری وارمنگ پرسنالٹی. ایک وعدہ ہے جو انہوں نے وفا کرنا ہے. حنیف بھائی کے یہاں تو ہوا ہے، اور میں نے ان سے دعوت دی تھی کہ ہماری مینوفیکچرنگ یونٹس پرٹیکولرلی ہماری فارماسیوٹیکل جو ہے وہ آئی ایم شیور انشاءاللہ وہ ہی ول فائنڈ آف دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو آفاق صاحب آپ ذرا تھوڑا باندھ لیں اورنگزیب صاحب کو تاکہ انشاءاللہ ہمارے فیسلٹی میں بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا جی، بالکل انشاءاللہ حاضر ہوں گا. یو ول بی ویلکم سر. اچھا، اب یہ ویبینار جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی ضروری تھا. الحمدللہ آپ نے کیا ہے. آئی تھنک اسلامک بینکنگ میں پہلا انیشیٹو آپ کا ہے جہاں تک میری نالج ہے. ایچ بی ایل کے بارے میں کیا کہوں، ماشاءاللہ اتنا وسیع نیٹ ورک ہے کہ میری آرگنائزیشن جو ڈسٹریبیوشن ہے، اور الحمدللہ ہماری 48 برانچیں ہیں پاکستان کے 42 شہروں میں، تو ہمیں بڑی مدد ہے. بہت ہی سیم ٹائم بینکنگ جو ہے نا ہمارے لیے ریئل ٹائم جیسے کہتے ہیں وہ ہمارے لیے پاسبل ہے. تو ایک تو حبیب بینک کی جو دو بہت اہم میرے نزدیک کریکٹرسٹک ہیں ڈسائڈس مینی ادر، ایک تو نیٹ ورک ہے، دوسرا پروفیشنلزم ہے. ہمارا کام اور بینکوں کے ساتھ بھی ہے ماشاءاللہ، تمام بینکیں بڑی پروفیشنلی کام کرتی ہیں. ابھی ایچ بی ایل کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو رسک کے لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے کسی کی سنتے نہیں ہیں. شاید سنتے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا کام انتہائی پروفیشنلی کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ شاید وہ اورنگزیب صاحب جو ہے نا ان کو بھی پروبیبلی آن میرٹ ہی لیتے ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بینک کے پاس جو رقم ہوتی ہے، جو فنڈز ہوتے ہیں وہ عوام کے فنڈز ہوتے ہیں اور ایک امانت ہوتے ہیں وہ. اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ان فنڈز کو اکنامیکلی انویسٹ، ڈپلوائے اور انگیج کرنا ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر انہوں نے کرنا چاہیے کہ جہاں بورور کو بھی فائدہ ہو اور فنڈز جو دیے ہوئے وہ سیکیورڈ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپازٹرز کے لیے بھی ضروری اور اہم ہے، اور ایون بورور کے لیے بھی، اس لیے کہ رسک والے جو ہے نا وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات فیزیبلٹی بنا کر کلائنٹ نے دیے ہوتے ہیں اس میں بھی انہوں نے فوکس نہیں کیے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مناسب ہے کہ رسک جو ہے اس کو بڑا ڈیٹیل کے اندر میں ہے. مجھے پوچھا گیا تھا کہ وائی آئی ایم انٹرسٹڈ ان اسلامک بینکنگ، تو یہ جواب تو میرے بھائی حنیف سیٹھ نے دے دیا ہے، اور میں صرف یہی کہوں گا کہ غالباً میں اتنی گہرائی سے مجھے احساس شاید نہ ہو سود کا جتنا حنیف بھائی نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ میرے لیے بھی انہوں نے ذرا زیادہ ہی اویکننگ کال دے دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر میں اسلامک بینک ہو
तो एक आदमी सूद के बारे में जो अहकामात हैं वो जानते बूझते भी इस्लामिक बैंकिंग को यूज न करे तो वो तो मेरा ख्याल है दोहरा गुनहगार है, बेशक दोहरा गुनहगार है। जहाँ तक मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन किया कि प्योर यानी खालिस डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक और इस्लामिक विंडो या चैनल या डिवीज़न जो है उसमें भी बहुत एहतियात किया जाता है। तो अगर कोई समझता है कि सिर्फ प्योर इस्लामिक बैंक 100% इस्लामिक बैंक ही में होना चाहिए, मैं मुफ्ती साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अर्ज ये करूँगा कि जैसा कहा गया है ना कि जस्टिस डन शुड ऑल्सो बी सीन डन। तो देयरफॉर HBL जो है माशाल्लाह बहुत ही रिसोर्सेस रखती है। तो अगर तो HBL अपनी एक सब्सिडरी बना दे इस्लामिक, प्योरली इस्लामिक सब्सिडरी विंडो के अलावा, मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। इस सिलसिले में आज कोई मौका नहीं है, वरना अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से भी ये चीज़ हमने सीखी है कि शैतान जो है वो दिलों के अंदर में घुस जाता है और गुमराहियाँ करता है। चुनांचे अपने आप को जितना भी प्योरिस्ट हो सके वो होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस्लामिक बैंकिंग के फाउंडर हैं पाकिस्तान में, और मैंने एक तकरीब में उनसे सुना था कि ये जो कुछ भी है वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इस्लामिक बैंकिंग है। तो आई होप के मुफ्ती जुबैर साहब यहाँ हैं, सुन रहे हैं, इसको जितना भी फर्दर प्योरीफाई किया जा सके वो ज़रूर करना चाहिए। मुझे कहा गया था कि थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस के बारे में भी बताऊं, तो अर्ज़ ये है कि प्रोफेशनली तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, और कम ही ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं कि जो बिजनेस में आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस डिप्लॉय करते हैं। और मेरा बिजनेस में आना जो है वो इसलिए था कि हमारी फैमिली ऑडिट बिजनेस के अंदर में थी, मेरे बड़े भाई बिजनेस में थे। तो 1971 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पहले 3 साल मैंने एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल में काम किया था। तो मेरे लिए बिजनेस एथिक्स या प्रोफेशनल डिसिप्लिन दो वजूहात की बिना पर आई। एक तो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर में सीखा था, फिर एक मल्टीनेशनल के अंदर में जो डिसिप्लिन होती है वो इनबिल्ट हुई मुझ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पहला काम किया वो डिस्ट्रीब्यूशन का था। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर में ना वजन करने की जरूरत है, ना नपाई करने की जरूरत। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द कंपनी इन फाइनल सेलेबल शेप। तो देखो मेरे लिए बड़ा इत्मीनान था कि उसके अंदर में कोई गुंजाइश कहीं नहीं थी कि नीयत जो है ना वो कभी फतूर भी पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी बुनियाद डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से है, फिर टेक्सटाइल में आए, फिर फार्मास्यूटिकल में आए। फार्मास्यूटिकल मेरा पैशन था, इसलिए कि मैंने पहली जो जॉब की थी वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में की। तो देयर इज नो ओकेजन टू बीट माय ड्रम। तो ये है कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी की है। मैं शेयर करना चाहूँगा एक बात कि कोई भी बिजनेस आप करें उसमें जम के करें, डेडिकेशन के साथ करें, फोकस के साथ करें। अगर इब्तिदा के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, डिफिकल्टीज हो, लेकिन आप जमे रहें। अगर इस वजह से हटेंगे वहां से कि यार तो इसमें तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो यू विल एंड अप लाइक ए रोलिंग स्टोन। तो देयरफॉर व्हाटएवर यू डू स्टिक ऑन टू इट। पहले जज कर लें, जज करने के बाद स्टिक करें। तो मेरा ख्याल है इस फलसफे से काम करना चाहिए। कोविड के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे हनीफ भाई ने कहा कि ये अल्लाह की नाराजगी हम हो सकती। पहले कौमों पर तो अल्लाह जब सख्त नाराज हुआ करते थे और अपने रसूलों की बेपनाह कोशिश के बावजूद भी कौमें हक राह पर, तौहीद पर नहीं आती थी, तो अल्लाह ताला आसमान से अजाब नाजिल करते थे। अल्लाह के रसूल का फजल है वो जो है ना कि तेरा करम है आका के बात अभी बनी हुई है। उस तरह के अजाब अब नहीं आने, लेकिन ये जो कुछ है वो अजाब से कम नहीं है। अब देखें दुनिया की मजबूत तरीन हुकूमत अमेरिका जो है वहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हनीफ भाई ने कहा हमें रुजू अल्लाह करना चाहिए, अपनी तौबा करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड के अंदर में जो बेचारे डेली वेज अर्नर्स थे वो बड़ी तकलीफ में आए हैं। तो दुआ के साथ अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी वसाइल दिए हैं वो स्पेयर करने चाहिए गरीबों के लिए, उनकी
उनकी राशंस के लिए, उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। और जैसा कि HBL ने एहसास प्रोग्राम के तहत सर्विस दी है, आई डोंट नो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी है या क्या, बहरहाल तो ये कंट्रीब्यूशन हमको बिल्कुल करते रहना चाहिए। अभी मसलन कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, इसके अंदर में गरीबों को कुर्बानी से जितना हिस्सा हम दे सके मैक्सिमम हमको देना चाहिए। तो एक तो ये, अब कोविड के अंदर में ये बड़ा खतरा था कि शायद टोटल कोलैप्स हो जाए, और ऐसा बात चीज़ों में नज़र भी आया है। बाज़ ऐसी इंडस्ट्रीज है लाइक टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, उसके अंदर में तो यकीनन बहुत ही कोलैप्स हुए होंगे लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये हुआ, हमारा जो बिजनेस है जिसके अंदर में फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें और हमारे पास कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं कि जो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है, और पिछले साल के मुकाबले में अच्छी ग्रोथ भी हमने हासिल की है। टेक्सटाइल के अंदर में हनीफ भाई बेहतर जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यकीनन फिर रिवाइवल शुरू हुआ है टेक्सटाइल के अंदर में। अगेन हॉस्पिटल रिलेटेड टेक्सटाइल जो हैं उसके अंदर में डिमांड राइज हुई है। हॉस्पिटल टावल्स हैं, हॉस्पिटल बेड लिनन है, वगैरह वगैरह। लोगों ने फेस मास्क जो बड़े एक्सपोर्ट किए हैं, और जो डॉक्टरों के जो ड्रेस है उसके अंदर में भी काफ़ी लोगों ने एक्सपोर्ट किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही रहा है। देखिए एक बात है कि ये मुल्क जो है वो अल्लाह के नाम पर लिया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि 27वें रमज़ान में 14 अगस्त 1947 वो 27वें रमज़ान, तो लैलतुल क़द्र के अंदर में जो मुल्क कायम हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा, ये मुल्क तरक्की करेगा, और कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। अब ज़रूरी ये है कि हम भी अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो मेरा एक्सपीरियंस कोविड का तो ये है। स्टेट बैंक के बारे में अनीफ भाई ने कहा, बहुत दुरुस्त है, पेरोल फाइनेंस वाज अ बिग फैसिलिटी। फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म लोन थे उसमें डिफरमेंट भी स्टेट बैंक ने दी, और टर्फ फाइनेंस जो है एट अ वेरी लो रेट 1+3% स्प्रेड जो बैंकों को स्टेट बैंक ने अलाउ किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी मॉडर्नाइजेशन और बैलेंसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक पता नहीं ये मौका है या नहीं, लेकिन मैं एक अर्ज करूँगा कि न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम टैक्स के अंदर में एक फैसिलिटी थी जिसको 65B सेक्शन कहा जाता है। वो फैसिलिटी ये थी कि आप जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीनरी में, उसमें 20% रिबेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018-19 के बजट में इसको विड्रॉ कर लिया गया। अगर ये आवाज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचती है तो ये 65B को रिस्टोर करना चाहिए। जब स्टेट बैंक ने इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं, इवन प्राइम रेट को इतना कम कर दिया है, 7% तक ले गए हैं, तो ये 65B सेक्शन की जो रिबेट है 20% इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रिबेट ऑन द न्यू बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, उसको ज़रूर वापस लाना चाहिए। अच्छा, HBL की साथ जो मेरा तजुर्बा रहा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। मैं एक बड़ी हैरत की बात यह है कि फॉर मेनी ईयर्स में हमारे जो 40-50 साल बिजनेस के रहे हैं, तो HBL के साथ हमने काम शुरू किया है पिछले 3-4 साल से। इसके पहले आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि HBL इज टू लार्ज ए बैंक और प्रोबेबली कोई फोकस नहीं होगा। आई डोंट नो, आफाक साहब को कहीं से कांटेक्ट मिल गया इनके पहले जो इनके प्रेडिसेसर थे उनकी वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, वो हमसे मिले, हमसे दफ्तर में ही मिले, अभी तक हमारी फैक्ट्री पर नहीं आए। तो ये भी एक उनको अपना वादा पूरा करना है इंशाल्लाह। तो वो जरूर इंशाल्लाह आएंगे, औरंगजेब साहब और आफाक साहब साथ ही आएंगे। तो वो ऑन अ लाइटर साइड कभी किसी ने बैंकर को कहा था कि भाई आकर हमारी मिल देखो, ये देख लो कि वहाँ मशीनें हैं कि भैंसे बंधी हुई है, तो आकर जरा वेरीफाई कर लिया कीजिए। और जो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो वो भी प्रोबेबली विजिट करने में फुलफिल हो जाएगा। सो वी हैव फाउंड हबीब बैंक, आई एम सॉरी आई माइट बी टेकिंग मोर टाइम, लेकिन लेट मी से कि जिनका नमक खाया है, मतलब इस वक्त वेबिनार पे तो कुछ खाने पीने की चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो वक्त हमें दिया है इन्होंने, तो उसका मुझे कहना ज़रूरी है मेरे लिए, और ये फैक्ट है ऑन अ वेरी सीरियस नोट।
कि everybody is very proactive और बहुत कोऑपरेटिव हैं. जफर तिरमिजी नॉर्मली कांटेक्ट में हमसे होते हैं. आफाक साहब से तो कोई लिटरेरी चीजें एक्सचेंज होती हैं माशाल्लाह. तो I'm full of praise for everybody from president down, everybody else that I'm in contact with. So I will thank the Faisal Saab and the organizer of webinar. माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और आई होप कि मैंने जो इतनी बातें कही उसमें से कोई एक आध बात जो है ना काम की निकल है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी फीडबैक और मशवरे HBL इस्लामिक बैंक के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे और आखिरी पोल की जानिब और मैं आपकी स्क्रीन के सामने एक आखिरी क्वेश्चन रखूंगा और उसके बाद हम Q&A सेशन में चले जाएंगे. So the question is, do you think regulatory framework to support new Islamic banking should be further developed in Pakistan? यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान में, हाँ या नहीं? ऑलमोस्ट 98% लोगों ने यस बोला है कि हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है. तो आफाक साहब, ये एक और टेक अवे है हमारे लिए, जिसमें हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर और पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क and support required for Islamic banking promotion. तो ये हमारे पोल्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम अपने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगा Q&A का, उसकी तरफ बढ़ते हैं. लेकिन पहला मेरा क्वेश्चन है टूवर्ड्स आफाक साहब. सर, तलहा शमसी साहब ने एक क्वेश्चन किया है आफाक साहब कि उनका क्वेश्चन है कि वाई द इस्लामिक प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल. इस्लामिक प्रोडक्ट्स नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमेशा कोई भी जब इंडस्ट्री शुरू होती है तो नीश मार्केट होती है, तो प्रोडक्ट्स भी कम होती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं आए होते हैं, तो वेदर बैंकिंग और एनी अदर इंडस्ट्री वो थोड़ी सी महंगी होती है. जैसे जैसे इंडस्ट्री फरोग पाती जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है. जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो सिर्फ आप सर्विस के ऊपर बिजनेस जीत सकते हैं, फिर आप प्राइसिंग के ऊपर बिजनेस नहीं जीत सकते. तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि रिटेल फाइनेंस हो, कंज्यूमर फाइनेंस हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हो, वो कम से कम कन्वेंशनल प्राइसिंग के साथ खड़ी है और बहुत जगह उससे सस्ती है. तो अब पाकिस्तान में अगर आप ऑटो फाइनेंस को ले लीजिए, आप होम फाइनेंस को ले लीजिए, आप ट्रेड फाइनेंस को ले लीजिए, आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को ले लीजिए, तो ये कहना अब पाकिस्तान में सही नहीं है कि इस्लामिक बैंक कन्वेंशनल बैंक से ज़्यादा महंगे हैं. ये 6-7 साल पहले यकीनन ऐसा था और ये एक नेचुरल ग्रोथ होती है एक इंडस्ट्री की, जिससे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग गुजर चुकी है. शुक्रिया आफाक साहब. एक और क्वेश्चन है जिसपे मैं आफाक साहब आपका भी व्यू लूंगा और मैं कोशिश मतलब रिक्वेस्ट करूंगा मुफ्ती साहब से भी कि वो भी इसमें कुछ कह सकें. क्वेश्चन है कि हाउ HBL इस्लामिक होम फाइनेंस कैन फर्दर हेल्प कस्टमर्स to buy or build their houses smoothly, specifically the part of property evaluation and other legal procedures. देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये समझना चाहिए कि तमाम गलतियां बैंक की नहीं होती. जब हम वैल्यूएशन और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के पास जाना है, उसमें बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं. मैं आपको तस्किरतन सिर्फ कहता हूँ कि अगर आप लाहौर में जाके प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना चाहें तो अंदाजन वो 60 से 70 दिन में रजिस्टर होती है. वही प्रॉपर्टी की फॉर्मेलिटी है अगर आपको कराची में कंप्लीट करनी पड़े तो वो कोई 210 से 230 दिन लगते हैं. तो उसका बैंक, किसी भी बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुख्तलिफ इदारे, हुकूमती इदारों जिससे गुजरना पड़ता है, उनके
प्रोसीजर्स भी हैं, आप कह लें उनकी थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी कह लें, अगर आप जो भी लफ्ज देना चाहें, वो मुख्तलिफ है। तो बैंक्स तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कस्टमर की ख्वाहिश को पूरा किया जा सके, ताकि जैसे इब्राहिम भाई ने कहा कि कस्टमर के पैसे लग सके, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग तो कस्टमर इस्लामिक डिपॉजिट लेके इस्लामिक एसेट में डिप्लॉय करता है, तो जब वो डिप्लॉय करेगा फिर इनकम होगी, जब इनकम होगी तो फिर ही इस्लामिक मुनाफा दिया जा सकता है। तो हमारी तो कोशिश होती है जल्द अज जल्द कर लें, लेकिन आप समझते हैं कि इस्लामिक ट्रांजैक्शन करने के लिए कानूनन खरीदना या बेचना, लेना या फिर उसके साथ इजारा करना, उसके जो मराहिल है उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन उन मराहिल में शरिया की भी प्रॉब्लम नहीं है और बैंकों की भी प्रॉब्लम नहीं है। मुख्तलिफ हुकूमती इदारे जब आ जाते हैं उससे कुछ डिले यकीनन आती है, ये सच है। थैंक यू। मुफ्ती जुबैर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जितने भी होम फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट है, ये होम फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट, जैसा कि आगे एक सवाल भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे आफाक साहब ने कि हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हमें पूरी करनी पड़ती है, सरकारी तौर पर भी और लीगली तौर पर भी हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है, जैसा कि यहाँ पर सवाल भी साहब ने किया हुआ है, कि हमारी जो कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामी बैंकिंग के दरमियान में जो ये प्रोडक्ट है ये कैसे इस्लामिक है, जबकि हम रेट जो है वो एक लगा रहे होते हैं। मैं यही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक हमारे यहाँ बहुत मिसकॉन्सेप्ट है कि हम ये समझते हैं कि अगर रेट एक हो गया तो वो प्रोडक्ट जो है वो इस्लामिक से अनइस्लामिक हो गई। ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिए कि शरिया की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो शरिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें रेट के ऊपर नहीं कोई ऑब्लिगेशंस करते, या उनका कोई आर्गुमेंट कोई रेट के ऊपर नहीं होता कि जी कम होगा तो इस्लामिक है, ज़्यादा होगा तो अनइस्लामिक है, बल्कि शरिया की अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है, उन टर्म एंड कंडीशन को हमें पूरा करना होता है। मिसाल के तौर पे इस्लाम इस बात को मना करता है कि आप कर्जे के ऊपर मुनाफा ना कमाएं, जैसा कि रिवायात में भी आता है कि कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर कर्ज जो अपने साथ एडिशनल अमाउंट लेकर आए, प्रॉफिट लेकर आए, वो सूद है। तो इस्लामी बैंक कभी भी कर्ज के ऊपर बिजनेस नहीं करते, इसलिए वो रियल बिजनेस के अंदर, रियल ट्रांजैक्शन के अंदर, जो एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर जाते हैं। हम जब इस्लामिक फाइनेंस और होम फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं तो होम फाइनेंसिंग के अंदर बाकायदा बैंक उस मकान का मालिक बनता है, उसका रिस्क उठाता है, उसके ऊपर जितने भी फोर्स मेजोर हादसात वगैरह पेश आने की आते हैं वो सारे बैंक उठाते हैं। अलबत्ता रेट जो है वो हम वही लेते हैं जो कि हमारे यहाँ काइबोर का रेट होता है। मैं यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, रेट एक हो जाने से पूरा ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर सूद दाखिल हो गया। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ बेची, मैं मोबाइल अपना बेचता हूँ, इसके ऊपर अपना प्रॉफिट में लगा रहा हूँ, उतना परसेंट लगा रहा हूँ जितना कि आज हमारे यहाँ का सूद का रेट है, लेकिन मैं अपने मोबाइल की सेल परचेज की तमाम टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता हूँ। इसकी एक और मिसाल हमारे यहाँ दी जाती है, वो ये दी जाती है कि एक आदमी जो है वो पेप्सी बेच रहा है, और वो पेप्सी बेचते वक्त ये कहता है कि साहब जो पेप्सी का मैं रेट वो लगाऊंगा जो बराबर में मेरे यहाँ लेकर का रेट है, तो वो पेप्सी जो है वो हराम नहीं हो जाती। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर काइबोर का रेट लगाया गया तो काइबोर का रेट लगाने की वजह से वो चीज़ अनइस्लामिक हो गई। मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि असल चीज़ शरिया की वो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जिन टर्म एंड कंडीशन को पूरी होती है। एसेट के ऊपर मिसाल के तौर पे मिल्कियत हो, एसेट मौजूद हो, मिल्कियत हो, कब्जा हो, तमाम रिस्क एंड रिवार्ड उस एसेट का जो है वो बैंक का हो, तो आप उसके ऊपर आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी मैं वजाहत करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया है जिसपे मैं आफाक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर छोटा सा ब्रीफ आंसर दीजिएगा। अस्मा हुसैन ने सवाल किया है कि व्हाट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। तो कुछ रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें, और अगर कोई अपडेट आ रहा है उसका तो उसका भी बारे में बता दीजिएगा।
जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो हमारे जितने भी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो शरिया के कवानीन से गवर्न होते हैं, लेकिन आखिर में अगर खुदा न खास्ता कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो आपको बैंक के कोर्ट के सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो उसमें फिर जो लीगल कवानीन है उसमें सबसे पहले जो शरिया कॉन्सेप्ट है उनको स्टेट बैंक ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अता किया है। जैसे आप इजारा करना चाहते हैं, मुशारका करना चाहते हैं, तो उसको एक बैंकिंग रूल्स के अंडर स्टेट बैंक ने कवर दिया हुआ है कि जी इस तरह अगर आप इस्लामिक बैंकिंग करेंगे तो वो पाकिस्तान के कानूनों से तसाद में नहीं आता। तो सबसे बड़ी तो ये उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जैसे कि मुफ्ती साहब ने अर्ज़ फरमाया कि इस्लामिक बैंकिंग में हम सूद तो देते नहीं है और पैसे हम लेंड नहीं करते, तो हम कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और लीज करते हैं, कभी किसी के साथ शराकत दारी में हिस्सा डालते हैं जिसको आप मुशारका कहते हैं, कभी हम सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं। तो जब आप खरीदते और बेचते हैं तो वो फिर दो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी 2 दफ़ा लगती है, विद होल्डिंग टैक्स 2 दफ़ा लगता है। तो टैक्स के जो मसाइल हैं वो हमेशा इस्लामिक बैंकिंग से तसाद में आ जाते हैं। वहाँ पे भी स्टेट बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुख्तलिफ बिल्स में, बजट्स में तरामीम करवाते रहते हैं वो हर साल, जिससे इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बड़ी मदद मिलती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। हनीफ मचारा साहब, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करवा सकूं कि रिजवान मलिक साहब पूछ रहे हैं कि आर द स्टाफ ऑफ एचबीएल इस्लामिक बैंक फुली इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। और रीजन मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप कस्टमर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं बजाय इसके कि हम खुद कहें कि जी हमें बहुत आता है। तो आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको सिंपली एक बात कहता हूँ कि जब हम इस्लामिक बैंक का सोचा था तो हमारे पास सबसे बेस्ट बैंक हबीब बैंक इस्लामिक था। हमने इनको हर तरीके से चेक किया शरीयत के हिसाब से कि जो मुफ्ती साहब बराबर काम करवा रहे हैं, कोई 19-20 तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जितना भी हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन थे, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे हैं, ये सब हमने पहले क्लियरिफाई बिकॉज एंटर होने से पहले। अब ये तो है ही नहीं कि आप एंटर भी हो जाए और आप बोले कि मैंने कुछ मालूमात नहीं की, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने सब मालूमात की, एक एक चीज की, इनके स्टाफ के बारे में, और इनके पास इतनी सारी बिजनेसमैनों के लिए चॉइसेस है, पैकेजेस हैं, जो मेरे हिसाब से तो और बैंक के पास नहीं है। और हमको कोई तकलीफ नहीं, स्टाफ कैपेबल है। और ये कोई स्टाफ को नया नहीं है, ये स्टाफ अल्लाह मुझे माफ करे, अभी बैंक में स्टाफ आया है मिजान बैंक से है, दूसरी इस्लामी बैंकों से यहाँ आ गए हैं, और आए इसलिए कि भाई इनको अच्छा चांस मिला, और वो ऑलरेडी 15-15 साल से इस्लामी बैंक में काम कर रहे हैं। आफक साहब को तो आपको पता है हिस्ट्री माशाल्लाह, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। एक और सवाल है आफाक साहब कि डज एचबीएल इंटेंड टू गिव मॉर्गेज फाइनेंस टू पीपल लिविंग अब्रॉड? जी ये सहूलत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए हमारी मॉर्गेज प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, हम 15 मुल्कों में इंटरनेशनली मौजूद हैं। वहाँ के 15 मुल्कों में अगर कोई भी पाकिस्तानी इस्लामिक मॉर्गेज लेना चाहता है तो हम अपने इंटरनेशनल ब्रांचेस की मदद से उनसे मालूमात हासिल करके उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करा के तो उनको इस्लामिक मॉर्गेज मुहैया कर सकते हैं। जिन मुल्कों में पाकिस्तान में हम बाहर नहीं मौजूद, वहाँ अभी हमने कुछ सख्तियाँ की हुई हैं, क्योंकि हमें डेटा वेरीफाई करना और बोनाफाइड वेरीफाई करना कि जो कस्टमर कह रहा है वो सही है, उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो इतनी ज़्यादा आ जाती है कि फिर वो कस्टमर उसको बेयर नहीं कर सकता है। पहले जो सवाल था कि इस्लामिक बैंकिंग ज़्यादा महंगी है, तो अब अगर मेरे पास फर्ज कीजिए एक मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग एचबीएल मौजूद नहीं है, तो वहाँ के अगर मैं इंटरनेशनल लॉयर को इंगेज करूँ और उसकी कॉस्ट अगर मैं कस्टमर से कहूँ आप ले लीजिए, तो वो फिर ज़्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ हम ऑफर करते हैं। थैंक यू। एक और सवाल है सर कि
لوگ جو ہیں ویسے جو میں سوال پڑھ رہا تھا ایک تھیم نکل کے آ رہی تھی کنزیومر فائنینسنگ پروڈکٹس کے اوپر کافی سوالات آ رہے ہیں تو اس پہ ذرا ایچ بی ایل کا جو پلان ہے ویژن ہے یا ہماری پروڈکٹ پورٹ فولیو اس کے بارے میں آفاق صاحب کچھ بتائیے گا. جی دیکھیے الحمدللہ جیسے پیرنٹ صاحب نے بھی شروع میں کہا میں نے بھی اپنے اس میں کہا کہ مورگیج جو ہے وہ گھر جو آپ کا ہے وہ آپ کی سب سے بڑی ایسٹ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے لیے. تو وہ تو الحمدللہ ایچ بی ایل کرتا ہی صرف اسلامک ہے کنوینشنل کرتا ہی نہیں. اس کے بعد اب ہم نے اپنی آٹو پروڈکٹ میں بڑی تیزی لانے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہم بینکا کی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی مفتی حضرات سے ہم تبصرے میں ہیں, ان کی گائیڈنس لے رہے ہیں, ان کا مشورہ لے رہے ہیں. کیش اس سوسائٹی کی ایک بڑی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک کیش بیس سوسائٹی ہے اور بہت ساری جگہ پہ آپ کو کیش کی ہی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں پہ ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے خود فرمایا کبھی کبھی 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں. جب آپ کوئی نئی چیز کریں گے کوئی نہ کوئی تو تنقید کرے گا, یہ تو زندگی کا زمانے کا اصول ہے. لیکن ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے. چند لوگوں کی تنقید اگر اس کی کاسٹ ہے کہ ایک بڑی سوسائٹی کا ایک مسئلہ شرن حل ہو جائے اور 2-4 لوگ اگر نکتہ چینی کریں گے تو وہ ہمیں قبول کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کیش فائنانسنگ کا بھی کوئی سولوشن پیش کیا جائے, مطلب مجبوری کے تحت, اشد ضرورت کے تحت, فضول خرچی کے لیے نہیں, اسراف کے لیے نہیں. لیکن اگر آدمی کو ایک ضرورت ہے, اسپتال کا بل دینا ہے, ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے, نی سرجری کرانی ہے اور اس کو کیش چاہیے, رائٹ, کیونکہ ہمارے یہاں کریڈٹ کارڈ بھی پاکستان میں عام نہیں ہے اسلامک, تو پھر اس کا حل نکالنا پڑنا ہمارے اوپر ہی ذمہ داری یہ پڑتی ہے. تو اسلامک انڈسٹری ہم چلا رہے ہیں تو عوام تو ہم سے ہی امید لگائے گی کہ ہم ان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا, امرین زورانی نے بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھا ہے اسلامک کریڈٹ کارڈز کے حوالے سے کہ اس پہ ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ کیا کر رہا ہے یا کیا پلان کرتا ہے. جی دیکھیں, میں کوئی 25 سال باہر رہ کے آیا ہوں اور کوئی 22 سال سے اسلامک بینکنگ کر رہا ہوں. بہت سارے ممالک میں اسلامک کریڈٹ کارڈ رائج ہے. پاکستان میں بھی میں نے 2008 میں جب میں اپنے پریویس ادارے میں کام کرتا تھا اسلامک کریڈٹ کارڈ رائج کیا تھا. ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. کچھ قوانین کا مسئلہ ہے, کچھ ہمارے معاشرے کے مزاج کا مسئلہ ہے, تو اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے. کچھ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی. دیکھیے سب سے بڑا کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہ ہو, اسراف کی طرف نہ جائے. اسلامک اکنامکس آپ کو سیونگ کی تربیت دیتی ہے اور انویسٹمنٹ کی تربیت دیتی ہے, اسراف سے اور فضول خرچی سے روکتی ہے, رائٹ. سب سے بڑا شریعہ اسکالرس کا فلسفیانہ یہ ہے کہ یہ ہم اسراف کا دروازہ نہ کھول دیں اس سے, جس میں میں ان کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ کا ٹکٹ لینا ہے, جہاز کا ٹکٹ لینا ہے, کریڈٹ کارڈ چاہیے. ہوٹل بک کرنا ہے, کریڈٹ کارڈ چاہیے. انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی چیز شاپنگ کرنی ہے, کریڈٹ کارڈ چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی علماء کے ساتھ بیٹھ کے اس کا بھی کوئی حل سوچیں گے اور جلد از جلد کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی حل پاکستان کے لیے نکالیں. اس سلسلے میں آفاق صاحب کی بات پہ میں تھوڑی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آفاق صاحب نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ اس سلسلے میں مشورے بھی ہوئے. جو مشورہ آفاق صاحب نے فرمایا وہ بات بالکل اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ ہمیں اسراف کا دروازہ روکنا ہے. دوسرا مسئلہ جو آ کر پھنستا ہے, اٹکتا ہے, وہ آ کر اٹکتا ہے کہ جو کنونشنل بینکوں کی ایک بڑی آمدنی کا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی یعنی ڈیو ڈیٹ سے کے بعد میں پیمنٹیں کرتا ہے. ہمیں اسلامی بینکنگ میں اس جگہ پر آ کر بہت پرابلم ہوئی کہ جو ڈیو ڈیٹ کے بعد ہماری جو آمدنی ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی, کیا ہوگی. بہرحال مختلف آپشن اس وقت زیر غور ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر جاری ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ جس میں بہتری ہو اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دے. ایک سوال میرے سے ریلیٹڈ اور آیا ہوا ہے, میں اس کی وضاحت یہاں پہ کر دوں. وہ سوال یہاں پر یہ آیا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمیں گائیڈ لائن ایشو کرتا ہے اور اسلامی بینکوں کو مانیٹر کرتا ہے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو خود سود پر کاروبار کرتا ہے اور خود سودی اسکیمیں نکالتا ہے, تو وہ اسلامی بینکوں کو مانیٹر کیسے کر سکتا ہے؟
یہ سوال بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. علماء کے حلقے میں یہ سوال بہت ہوا اور دوسرے کسٹمرز لیول کے اوپر پارٹیسپینٹس کے لیول کے اوپر بھی سوالات بہت ہوئے. اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جس طریقے سے اسلامک بینکوں کے اندر جو کنونشنل بینک ہیں ان کے اندر اسلامک بینکوں کا ڈویژن علیحدہ ہے, اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا اسلامی بینک کا ڈویژن بالکل علیحدہ کر دیا. اس کی رولز ریگولیشن ٹرم اینڈ کنڈیشن گائیڈ لائنز وہ بالکل سیپریٹ ہے اور ان کا باقاعدہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے. یہاں تک کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک وہ اسلامی بینکوں کا علیحدہ ہے. تو وہاں جتنے بھی رولز ریگولیشن ایشو ہوتے ہیں, پالیسیز ایشو ہوتی ہیں, گائیڈ لائن ایشو ہوتی ہیں, وہ سارے اس اسلامک ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ایشو ہوتی ہیں. ان کی باقاعدہ ایک اپنا شریعہ بورڈ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جتنی بھی کام ان کے ہوتے ہیں وہ اپنے شریعہ بورڈ سے اپروول لینے کے بعد اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ معاملات بالکل اسٹیٹ بینک لیول کے اوپر بھی بالکل علیحدہ سے ہیں اور سب صحیح طریقے سے چل رہا ہے. شکریہ. ایک سوال ہے جو میں ابراہیم صاحب کی طرف بھیجنا چاہوں گا, بلکہ سوال نہیں, وہ 2-3 سوال کو ملا کے میں ایک سوال بنا دیتا ہوں. اور یہ محمد علی صاحب نے بھی ایک پوائنٹ ایز اے کوشچن ریز کیا تھا. تو ابراہیم بھائی, سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایچ پی ایل کی سروسز کے حوالے سے لوگ کچھ کوشچن کر رہے ہیں کہ کووڈ کے دوران اور کووڈ سے پہلے آپ کو ایچ پی ایل کی سروسز میں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز آپ ہمارے کسٹمر بھی ہیں امپورٹنٹ, تو آپ کا ویو لوگوں تک اگر جائے گا تو اس سے زیادہ لوگ مطمئن ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم خود ہی اس کے بارے میں کچھ کہیں. جی تھینک یو. دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کووڈ کے درمیان میں جو وقفہ رہا ہے اس میں ہمارے ساتھی جو کولیگ ہیں ایچ بی ایل میں, ان کی منشا سے نہیں بلکہ آئی تھنک بینک کے آرڈر سے لائک آل ادر کمپنیز کہ بہت سارے لوگوں کو ورک فرام ہوم کرنا پڑ گیا تھا. تو وہ ورک فرام ہوم کرنے کی وجہ سے اوبیسلی وہ اسپیڈ مینٹین کرنا جو وہی سب ساتھی بیٹھے ہوں اسی وقت اسپاٹ پہ کوئی ڈیسیجن لے لیں, وہ ممکن نہیں ہوتا. چنانچہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ رفتار میں فرق تو نظر آیا ہے, لیکن فائنلی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا all is well that ends well, تو اینڈ میں ماشاءاللہ صحیح ہو گیا. اور مطلب کچھ چیزیں تھی جو ظفر صاحب نے ڈسکشن کرنی تھی تو ہمارے ساتھ زوم پہ انہوں نے ڈسکس کر لیا, تو آئی تھنک اٹ واز اوکے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہمیں. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور فیڈ بیک. آفاق صاحب, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں الحمدللہ بہت بڑا بینک ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت پھیلا ہوا بینک ہے. تو ہم نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں لیپ ٹاپ خرید کے بانٹے, ہزاروں کی تعداد میں وی پی این کنیکشنز دیے اپنے اسٹاف کو, تاکہ ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ مل جائے گھر سے کام کرنے کا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ گھر سے کام کر لیں, موبائل فون پہ تو نہیں کر سکتے, رائٹ. بینک کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے, بینک کے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنا ہے, تو اس میں اس کو گیئر اپ کرنے میں ہفتہ 10 دن 2 ہفتے یقیناً لگے. لیکن میں بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری انڈسٹری نے بہت اچھا رسپونڈ کیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا ہم اچھے ہیں دوسرے خراب ہیں, لیکن ہم نے بہتوں سے بہت بہتر ٹائم کے اوپر اس کو اسٹریم لائن کر کے بی اے یو بنا دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑا بینک ہونے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں. یو ہیو ڈیپ پاکٹس, یو کین انویسٹ ویری کوئکلی. تو دوسرے بینک سوچتے ہیں کہ یار میں 100 لیپ ٹاپ خریدوں یا نہ خریدوں, ہم نے کہا یار 2000 منگا دو, رائٹ. تو وہ ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں فار بینگ اے بگ بینک. تو ہم نے اس کو اسٹریم لائن کر لیا. پہلے ہفتے 10 دن تھوڑے سے سب لوگ پریشان تھے, کلائنٹس بھی گھر سے کام کر رہے تھے, فیکٹریاں بند تھیں, وہ بھی انیبلڈ نہیں تھے, ہم بھی انیبلڈ نہیں تھے, تو ذرا سے دقت آئی. لیکن 1-2 ہفتے سے زیادہ کا اس میں فرق نہیں آیا, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. ایک سوال ہے سر آفاق صاحب, میرے خیال سے یہ ہم آپ کی طرف دیتے ہیں. شادان جمیل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا انسینٹیو فار اسمال ڈپازٹ ہولڈرز ایٹ ایچ بی ایل who want to avail credit trade facilities from HBL. تو چھوٹے ڈپازٹرز کے لیے آپ کچھ خاص خیال رکھتے ہیں یا صرف بڑے کسٹمرز کو ہی کے پاس جاتے ہیں ہم سر؟
دیکھیں یہی میں نے کہا تھا کہ 2019 میں پریسیڈنٹ صاحب کی مدد سے ان کی کنسنٹ سے ہم نے صرف ایک اسٹریٹجی چینج کی کہ ہم معاشرے کے ہر طبقے کو سروس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے یہ حقیقتاً ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم فوکس کرتے تھے بڑے کلائنٹس پہ, پبلک سیکٹر کے اوپر, وابڈا کے اوپر, منسٹری آف فائنانس کے اوپر, ٹی سی پی کے اوپر, لیکن وہی ہم نے چینج کیا ہے. تو جو ڈپازیٹر ہوتا ہے وہ تو کیش رچ ہوتا ہے, تو جو پیسے فائنانس کرانا چاہتے ہیں یقیناً ان کو پیسے کی ضرورت ہے. تو ہم تو اسمال میڈیم سے لے کے لارج کارپوریٹ تک سب کو, ایس ایم ای کی بھی ہم کرتے ہیں. میں نے اپنی مختصر گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نے اسلامک کنیکٹ کا بھی پروڈکٹ بنایا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جن کی 25,000 روپے سے کم تنخواہ ہے, لیکن ہم نے ان کے لیے بھی پروڈکٹ بنایا ہے اسلامک. کیونکہ اگر کوئی آدمی نیت سے اسلامک بینکنگ کرنا چاہتا ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی تنخواہ 25,000 روپے یا 25 لاکھ روپے, میں ان دونوں کی خدمت کرنے کے لیے دروازہ کھولتا ہوں اپنی برانچ کا. شکریہ سر. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اقبال قاسم بھٹا صاحب نے پوچھا ہے, اور ان کا کوشچن ہے کہ ایچ بی ایل اسلامک should adopt some easy and concessional rate approaches to finance the seasonal industry. And by seasonal industry, I think he's referring to industries like sugar industries and many such likes. تو ورکنگ کیپٹل فائنانس کی کرشنگ سیزن کے اندر which is itself for 100 days کا ہی ہوتا ہے میرے خیال سیزن, تو آپ کوئی سیزنل بزنسز کے حوالے سے کوئی فائنینسنگ اسکیم اسلامک پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہت ہی اچھا سوال ہے, میں اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا, یاد دلانے کا بہت بہت شکریہ اقبال صاحب کا. ہم نے ملتان اور ملتان کے ریجن میں اپنا ریجنل اسلامک آفس کھولا ہے. ویٹ, آئل, پام, جتنی بھی سیزنل فائنینسنگ ہے, شوگر, سب کے لیے, اور اس کو ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ رجحان بھی اسلامک بینکنگ کی طرف کسٹمرز کا زیادہ ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس تمام پروڈکٹ موجود ہیں, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارا ریجنل آفس نہیں تھا, وہ ہم نے ملتان میں کھولا, اور 4-5 جو پوری بیلٹ ہے, مسلم بیلٹ جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں ہم نے اپنے دفاتر کھول لیے ہیں. اور جیسے جیسے سیزن کا ڈرا ڈاؤن ہوگا آپ دیکھیے گا کہ ایچ بی ایل اسلامک اس میں اپنا حصہ ڈالے. زبردست. بس ایک اور کویشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کچھ نیچے میں اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا, ہمارے کافی کویشچن جمع ہوئے ہیں اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر. کہ جیسے ہم نے دیکھا, آپ نے پول کے اندر بھی دیکھا 90% لوگ اس اگری کرتے ہیں کہ فیوچر اب ڈیجیٹلائزیشن ہی ہے, ڈیجیٹل بینکنگ فیوچر ہے, چاہے وہ اسلامک ہو یا کنونشنل ہو. تو اسلامک بینکنگ کو مزید ڈیجیٹل کرنے کے لیے آپ کے کیا کیا پلانز ہیں, اور کیا چیزیں بہت شارٹ ٹرم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کی طرف سے؟ دیکھیے یہ آپ نے فیصل تھوڑا سا مشکل سوال کر لیا, یہ میں آپ سے بعد میں نبٹ لوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کس ریگولیٹری فریم ورک کے اندر کھیل سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ڈیجیٹائزیشن کو جو ہم باہر میں 25 سال گزار آیا ہوں, لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ فرنٹ اینڈ میں ایک ایپ بنا دو اور پیچھے وہی فوٹو کاپی آئے گی. یہ ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوتی. ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایپ کے اوپر اپلائی کیا, ایپ پہ آپ کو اپروول ملی, ایپ پہ آپ نے ڈاکیومنٹ سائن کیا, ایپ کے اوپر آپ کو کریڈٹ آ گیا, رائٹ. یہ ڈیجیٹائزیشن ہے اینڈ ٹو اینڈ ان ریئل ٹائم, دیٹ از ریئل ڈیجیٹائزیشن. یہ تو ایک فرنٹ اینڈ ہے کہ آپ یہ کر دیں, اس کے بعد ہم آپ سے کہیں یار یہ سب کچھ فوٹو کاپی لے آئیں اور اوریجنل بھی لائیں, سرٹیفائی کر کے ہم ویریفائی کریں گے. یہ تو ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوئی, یہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہوگی جس سے چیز مہنگی ہو جائے گی. پھر لوگ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ مہنگی. سب سے بڑا جو مدد کی ضرورت ہے وہ کوڈ سسٹم سے چاہیے کہ ڈیجیٹل سگنیچر ایکسیپٹ ہوں, ڈیجیٹل سگنیچر کو کوڈ ایکسیپٹ کریں ایز ایویڈنس, ٹھیک ہے نا. پھر علماء حضرات کی مدد چاہیے کہ ایجاب اور قبول مرابحہ میں کیسے ہوگا, وہ ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ کو ایکسیپٹ کریں, جس میں بہت جگہ علماء نے بہت ہی کھلے ذہن کے ساتھ اس کے اوپر تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, رائٹ. تو یہ جب انیبلنگ انوائرمنٹ ہو جائے گا نا, اسٹیٹ بینک ہو, منسٹری آف لا ہو, تو پھر بینکس بہت ہی ایزیلی
ابھی جو ہم کیا کر رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن میں پوری انڈسٹری، اور ہم آپ کو انفارمیشن دے دیتے ہیں، MIS دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسس دے دیتے ہیں، لیکن اینڈ ٹو اینڈ فائنینسنگ دینا فرام دا ٹائم یو اپلائی ٹل دا ٹائم یو گیٹ واٹ یو وانٹ. آپ کو تو آٹو فائنینس کی اگر ہم ایگزامپل لیں، آپ نے نیٹ پہ جا کے HBL اسلامک کی ویب سائٹ پہ گئے، آپ نے اپلائی کر دیا، دوسرے دن آپ کی گاڑی آپ کے گھر آ جانی چاہیے. یہ تو کوئی ڈیجیٹائزیشن ہوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اپلائی کر دیں، اب آپ ذرا برانچ آ جائیں، پھر یہاں 6 جگہ دستخط کریں، اب ذرا آپ شو روم چلے جائیں، 11 دستخط وہاں کریں اور 4 دن بعد گاڑی ملے گی. یہ کس طرح کی ڈیجیٹائزیشن؟ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں بہت جلد تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو ہمیں تعاون کی ضرورت ہے وہ لیگل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، کہ جو ہم سولوشن بنا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمیں لیگل سسٹم کی ضرورت پڑے تو وہ اس کو کہیں کہ ہاں جی ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فیصلہ دینے کے قابل ہیں اور فیصلہ دیں گے. ہمارے فیور میں دیں، ہمارے خلاف دیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن فیصلہ دیں گے. اگر وہ کہیں یہ قانون کے مطابق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بناؤں؟ تو ٹھیک ہے لیکن سر. کام ہوتا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے. جی بالکل سر، بہت ضروری ہے آج کل کے حالات کے لیے. ایک کوشچن ہے فرام رومانہ حسن اینڈ شی از آسکنگ is the documentation requirement in case of Islamic financing more as compared to conventional? تو documentation کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں سر، یہ بتائیں. اچھا دیکھیے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. ہوم فائنینس کے علاوہ ہر جگہ کے لیے اسلامک بینک کی ڈاکیومنٹیشن کنونشنل بینک کی ڈاکیومنٹیشن سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور یہ ہم وداؤٹ اپالوجی کہتے ہیں. کنونشنل بینک کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ تم مجھے سیکورٹی دے دو، یہ میں پیسے تمہیں ادھار دے رہا ہوں. تو اس کو صرف ایک خط لکھنا ہے کہ بھائی یہ میں نے تمہیں ادھار دیا، تم نے مجھے اتنا سود دینا اور میرے پیسے واپس کرنے. میں آپ سے ایک چیز خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ کمبرسم ہوگی. میں آپ کے ساتھ کوئی چیز شراکت داری کرتا ہوں، پارٹنرشپ کرتا ہوں، تو یقیناً زیادہ ہوگی. اور شریعہ کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ جو آپ رائٹس اپنے لیے بینک مانگنا چاہتا ہے عدل کے تقاضے سے، وہ رائٹ آپ ایک کسٹمر کو بھی دے. تو جو رائٹ بینک کے پاس ہے، حبیب بینک کے پاس، وہ ایک کار فائنینسنگ کسٹمر کے پاس بھی ہونے چاہیے. تو جب میں آپ کو بھی وہ حق دوں گا تو لکھوں گا نا ڈاکیومنٹ میں، تو ڈبل تو ویسے ہی ہو گیا. اگر مجھے 10 رائٹس چاہیے تو 10 رائٹس میں آپ کو بھی دیتا ہوں، تو 10 کلوزز تو آپ کے لیے بھی لکھتا ہوں. تو آپ کی پروٹیکشن کے لیے جتنا موٹا ڈاکیومنٹ ہے وہ بینک کی پروٹیکشن نہیں ہے، آدھی سے زیادہ آپ کی پروٹیکشن ہے. تو اس لیے ڈاکیومنٹس تھوڑے سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے لکھے گئے ہیں. اور وہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو بہتر سمجھو. تو مجھے اپنے بھائی کو بھی وہ حق دینا ہوتا ہے کہ بھئی کل میں تمہیں سو کروں گا، اچھا یا تم بھی مجھے سو کر دینا. وہ 2 کلوزز لکھنے پڑتے ہیں، اس لیے موٹے ہوتے ہیں، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جی شکریہ آفاق صاحب. ایک اور کوشچن ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے فرام لبنہ احمد. Critics of Islamic banking argue that benchmarking of returns to conventional interest rate makes it synonymous with riba. Internationally, Islamic financial institutions have a dollar-based benchmark of their own. Are there any such structures that are being developed in Pakistan? دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں. اگر ہم کسی چیز کو، مفتی صاحب نے جو مثال دی تھی کہ اگر میں کوک خرید رہا ہوں میں شراب کی بوتل، تو وہ ایک چیز نہیں ہو جاتی، الگ الگ ہے. میرے خیال میں اس طرح کی کوئی مثال دی تھی مفتی صاحب نے. قائبر از سمپلی ڈسکلوجر. اگر میں نے آپ سے ایک ٹیلی فون خریدا، موبائل فون خریدا، میں نے کہا 110 روپے کا، تو 100 روپے میری خرید تھی اور 10 روپے میرا منافع ہے. اب میں مرابحہ کرتا ہوں، شریعہ کہتی ہے ڈسکلوجر دو، کلائنٹ کو بتاؤ تم مجھ سے کتنا کما رہے ہو. میں کہتا ہوں جی 100 روپے خریدے، یہ ایک قائبور ہے، اور 10 روپے میرا منافع، یہ میرا مارجن ہے. تو قائبور تو وہ ہے جو میں ہمارے اسلامک ڈپازیٹر جو ہیں ان کو منافع دے رہا ہوں بھیا. تو یہ دس از اونلی ڈسکلوجر. جسٹ بیکاز وی یوز قائبور ایز اے بینچ مارک، اٹ از ناٹ دی ایسٹ ٹیسٹ کہ ایک ٹرانزیکشن اسلامک ہے، یہ ایک ٹرانزیکشن اسلامک نہیں ہے. اور قائبور جو انہوں نے پوچھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بینچ مارکس ہیں، وہ لائبور ہے. لائبور اور قائبور میں صرف فرق ہے کہ قائبور پاکستانی روپے کے لیے ہے اور لائبور جو ہے وہ ڈالر کے لیے، ایبور جو ہے وہ یورو کے لیے ہے. ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے سر. ایک
لاسٹ کوشچن ہے سر جو ہم آئی تھنک لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور کوشچنس کافی ہیں جن کے سوالات کے جواب ہم نہیں دے سکیں گے، ان کو ہم ای میل کے ذریعے ضرور. ایک کوشچن ہے اماد رشید صاحب کا، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ٹو اسٹارٹ اے ریلیشن شپ ود اسلامک بینک از اٹ نیسسری دیٹ پراپرٹی شوڈ بی مارٹگیج اور از دیر اینی ادر وے؟ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا اسلامک سے، کنونشنل سے، ایچ بی ایل اسلامک سے، کسی اور بینک سے کوئی لینا دینا نہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کچھ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں جو آپ سے کہتی ہیں کہ یا آپ مارگیج کریں، یا آپ ہائپوتھیکیشن کریں، یا آپ پلیج کریں، کوئی آپ سیکیورٹی دیں، پرسنل گارنٹیز دیں. یہ تو اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائن ہے. اس کا ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ سے یا کسی بھی بینک سے، کنونشنل ہو یا اسلامک، کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے ان کی کیا ضروریات ہیں اور کس طرح بہترین طور پہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. ہم مشورہ دے دیں گے، اگر ان کو سمجھ آئے گا تو ہم ان کی انشاءاللہ خدمت کریں گے. خواتین حضرات، اب ہم ویبینار کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ایچ بی ایل اسلامک بینکنگ کے کسٹمرز کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویبینار میں دی گئی معلومات سے مستفید ہوئے ہوں گے. میں ایچ بی ایل کی جانب سے اپنے پینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً چیئرمین شریعہ بورڈ ڈاکٹر زبیر صاحب اور ہمارے معزز کسٹمرز جناب حنیف مچیارہ صاحب اور ابراہیم قاسم صاحب، جن کے بنا نہ ہمارا پینل نامکمل رہتا. اس ویبینار کی کامیابی کے پیچھے آپ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی ایک اہم کردار ہے اور ہم آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ایچ بی ایل کی جانب سے. آپ تمام لوگوں کی شرکت کا ایک بار بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.